یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنا عشق نہ کر لے کہ میرا عشق دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، دیوانہ نہ کہنے لگے۔ اگر وہ عاشق آپ کو دیکھنا ہے تو میں ایک جھلک دکھا سکتا ہوں، ایسے عاشق کو دنیا اویس قرنی کہتے ہیں، سب لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ بہرحال ایک طویل داستان ہے یہ، ان سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے، اور تمام فرائض سے بڑا فرض ہے، ہر فرض سے بڑا فرض ہے۔ اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے، بڑا فرض، نماز سے بھی بڑا فرض۔ یہ میرا مسلک نہیں ہے صرف، یہ مولا علی کا مسلک ہے، مولا کائنات کا مسلک ہے۔ ایک طرف نماز ہے، اور وہ بھی کون سی؟ عصر کی، اور ایک طرف تعظیم رسالت ہے، علی پاک کی نماز جاری ہے۔ دو فرائض آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا رہے ہیں، یا نماز پڑھیے یا رسول اللہ کو نیند سے اٹھا کر کے بے ادب بن جائیے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مولا کائنات نے بتایا جس کی تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو، جس کی تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو، جنہوں نے سیکھا ہی حضور سے سب کچھ ہو، تو پھر اس کو ادب نہ آئے گا تو کس کو ادب آئے گا؟ لوگ سیکھ کر، لوگ پیدا ہو کر ادب سیکھتے ہیں، علی تو ادب لے کر ہی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تو آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ماں کو دیکھ کر آنکھ نہیں کھولی، باپ کو دیکھ کر آنکھ نہیں کھولی، بلکہ جب حضور کی گود میں 3 دن کے بعد آئے تو حضور 3 دن گزر جائیں گے چلے گا، لیکن کسی کے لیے آنکھ نہیں کھولوں گا، کھولوں گا تو آپ کے لیے کھولوں گا۔ اور آنکھیں حضور کے لیے کھولی اور بتا دیا میں نے آ کر کے ادب نہیں سیکھا ہے، میں ادب سیکھ کر کے آیا ہوں، میں ادب سیکھ کر کے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں سنیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی ولی بنے ہیں سب علی کے فیضان سے ولی بنے۔ تو جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے جلوے کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ مولا علی نے نماز چھوڑ دی، نماز سورج غروب ہو گیا، لیکن حضور آنکھ بند کر کے، اچھا آقا علیہ السلام جب سوتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں سوتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کر کے علی کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور کیا ہے؟ ورنہ اور کیا چیز ہے؟ اندازہ تو فرمائیں اور کیا چیز ہے؟ مولا کائنات۔ یہاں ایک بات عرض کروں، روافظ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم تو اثر پڑھتے بھی نہیں، اور علی کی تو اثر ہی قضا بھی، تم کون سے علی والے ہو؟ اسی لیے تو علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو، علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو نا، تم تو اثر پڑھتے ہی نہیں ہو۔ مولا علی روئے تھے، اثر پر ہی تو روئے تھے، اور تمہاری اثر ہے ہی نہیں، جا کے دیکھ لو وہ ظہر میں اثر پڑتے، اور مولا کائنات کی اثر کب ہو رہی ہے؟ غروب سے پہلے، اسی لیے تو سورج غروب ہوا نا، سورج غروب اسی لیے ہوا۔ الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں، الحمدللہ یہ فضل ہی تھا۔ بہرحال مولا کائنات نے نماز چھوڑ دی، اور مگر یہ بھی بات خاص ہے، علی بڑے سے بڑی جنگ میں نہیں روئے، علی بڑے سے بڑے نقصان پہ میرے مولا نے نہیں روئے، لیکن نماز گئی تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو علی میتوں پر نہ روئے ہوں، جو علی شہادتوں پہ نہ روئے ہوں، وہ علی اگر رو رہے ہیں تو نماز کے جانے پہ رو رہے ہیں۔ لیکن علی والوں ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری تو زندگی کی ہر نماز گئی ہے، لیکن رونا تو دور کی بات، کبھی ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا۔ نماز کی اہمیت اگر جاننا ہے تو ان بزرگوں سے جاننا۔ مولا کائنات کو آنکھ میں آنسو، 3 مہینے تک اگر گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اس پر بھی آنسو نہیں ہے، پیٹ میں پتھر بھی بن رہے اس پہ بھی آنسو نہیں ہے، شہادتیں ہو رہی ہے اس پہ بھی آنسو نہیں ہے۔ آنسو کس پر ہے؟ نماز پر۔ پتہ چلا ہر رشتہ داری سے بڑی اہمیت اگر کسی کو دی گئی ہے تو نماز کو دی گئی۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کاروبار میں نقصان ہو جائے،
تو ہم کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے کاروبار میں نقصان ہو گیا اس کا ازالہ ہو جائے. کبھی یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ نماز فجر کی چھوٹ رہی ہے, کوئی اللہ والا ایسی دعا کر دے کہ میں فجر کا پابند ہو جاؤں. نماز کی اہمیت ہی نہیں. جو دولتیں قبر کے باہر چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے تو دلی, بمبئی, کلکتہ, دبئی, سعودی تک کا سفر ہو رہا ہے, اور جو دولت قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے اس کے لیے گھر کا آنگن چھوڑ کر مسجد تک کا سفر بھی نہیں کر پا رہے. ہم سے بڑا دنیا دار کون ہے؟ اسی لیے ہمارے صوفیہ بزرگوں نے کہا زمین کے اوپر جن جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ خواہشات ہے. ہر بت کا مندر کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے, لیکن خواہشات کا مندر تو مسلمانوں کے دل میں نہیں بنا ہوا. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے خواہشات کے مندر کی پوجا شروع کر دی؟ غور تو فرمائیں. آسان زبان میں کہہ دوں, مشکل اگر ہو رہی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے فجر میں آ, خواہش کہہ رہی ہے سو جا. کس کی مان رہے ہو؟ خواہش. بندے کس کے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ رضوی بنے, اشرفی بنے, برکاتی بنے, قادری بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, وارسی بنے, مداری بنے, اللہ کے بندے بھی بنے کیا؟ بہت ڈگریاں لے لی, پہلی منزل تو یہی ہے. اقبال نے کہا تھا مقام بندگی وہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اقبال بندہ ہونا چھوڑ دے اور تو بھی خدا ہو جا, تو اقبال نے کہا بندے کے لیے مقام بندگی اتنا قیمتی ہے کہ یہ مقام دے کر کے میں خدا ہونا بھی قبول نہیں کرتا, کیونکہ کوئی خدا ہوگا تو فرعون جیسا خدا ہوگا, نمرود جیسا خدا ہوگا. تو کیا کہا مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. موسیٰ بندے بنے, دریا میں رستے پیدا ہو گئے, اور فرعون خدا بنا, غرق کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام بندے بنے, آگ گلزار ہو گئی. ابراہیم اور نمرود خدا بنا, لنگڑے مچھر سے ہلاک. خدا مت بنو, اس لیے کہ خدا ہونا ایک ہی کی شان ہے, کوئی نہیں ہو سکتا, کسی کی شان نہیں ہے. ارے جس کو سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, یہاں تک کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر, سب کچھ دیا, اس کو بھی کہا جب اتنے اوپر پہنچے نہ جہاں پر ٹائم تھا نہ جہاں پر مکان تھا, نہ مکان ہے نہ ٹائم ہے, کچھ نہیں ہے وہاں, بلکہ دوئی کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں, جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا وہاں. جب محبوب وہاں پہنچے تو اپنے محبوب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نہیں فرمایا, وہاں نبی نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. وہاں بھی عبد کہہ کر کے پکارا. تو میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, ایسے نبی جس کی شان یہ, جس کا مقام یہ, جس کا مرتبہ یہ کہ مولا علی ان پہ نماز قربان کر رہے ہیں, اور صدیق اکبر ان پہ جان قربان کر رہے ہیں. جان سے بڑا فرض ہے ان سے عشق کرنا, اور صدیق وہ ہے جو اس امت کا بڑی عمر لوگوں کا پہلا مسلمان ہے. حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا نبی کے بعد پہلا امام, صحابہ کا امام, عاشقوں کا امام, عشق و محبت کا امام سیدنا صدیق اکبر غار ثور کے اندر اپنی جان پہ قربان کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ نے جب سانپ نے ڈسا تو ان کو جان بھی لوٹائی, ان کو نماز بھی لوٹائی, لیکن مسلک سمجھ میں آ گیا کیا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے.